اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال اول کی اردو کے سلسلے میں سلیبس کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ طلباء کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں۔ سال اول کے اردو کے پیپر میں حصہ معروضی میں چونکہ 20 معروضی سوالات آتے ہیں جو کثیر الانتخابی یعنی MCQs ہوتے ہیں، اور اس میں سے تشبیہ، استعارہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تلمیح، اس میں سے 5 نمبر کا کویسچن بنتا ہے۔ اور اس سلسلے میں تشبیہ میں سے ہر سال ہی کوئی نہ کوئی کویسچن ضرور آتے ہیں، اس لیے تشبیہ کے متعلق آپ کو رہنمائی دیتے ہیں۔ اور ایک یہ میں نے چارٹ ترتیب دیا ہے، اور ایک یہ 2 صفحے جو ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس میں ہر وہ چیز کہ جو امتحانی نقطہ نگاہ سے اہمیت رکھتی ہے اور بورڈ کے اندر جس پر سوالات آئیں وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوں گی۔ چونکہ تشبیہ کا تعلق علم بیان سے ہے، اس کے لغوی معنی ہم نے بیان کر دیے کہ لغوی معنی ہے مشابہت دینا یا مانند قرار دینا، اس پہ بھی کویسچن بن چکا ہے۔ اور علم بیان کی روح سے مشترکہ صفات کی بنا پر یعنی مشترکہ خوبی کی بنا پر جو ہے وہ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا جو ہوتا ہے یا اس جیسا قرار دینا جو وہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلا اکرم شیر کی طرح بہادر، ایک شعری مثال بھی ساتھ دے دیے کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اس میں آپ جو ہے وہاں پہ ظاہر ہے آپ نے اس کو سبجیکٹو میں تو یہ آنا نہیں ہے، MCQs میں ہی آنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہر وہ سٹیٹمنٹ اس کو ضرور یاد کریں کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں اس پر کویسچن اپلائی ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور تشبیہ جو ہے اس میں لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور جس چیز سے تشبیہ دی جاتی یعنی اس مثال کے اندر جو ہے وہ اکرم کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، تو وہ مشترکہ صفت اس میں زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی جس مشترکہ صفت کی بنا پر جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی ہے، اور جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ ہم اکرم کو شیر سے تشبیہ دے رہے ہیں اس لیے ہم تشبیہ دے کیوں رہے ہیں؟ اکرم کی بہادری کے لیے، تو شیر میں وہ بہادری زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے وہ چیز جو ہے جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ صفت اس میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور تشبیہ جو ہے وہ کلام کے حسن کے لیے ہوتی ہے، اور درج بالا مثال میں یعنی جو اوپر مثالیں ہم نے 2 لکھی ہیں، اور اس میں سے جو نثری مثال اکرم کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، مشترکہ صفت بہادری، اور بہادری شیر میں زیادہ پائی جاتی ہے، اور تشبیہ علم بیان کا اہم ستون ہے۔ اور اب ہم ارکان تشبیہ کی بات کریں گے، اور یہ اس میں انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ اور ارکان تشبیہ میں آپ دیکھیں گے ارکان تشبیہ جو ہیں وہ 5 ہیں: مشبہ، مشبہ بہی، وجہ شبہ، حرف تشبیہ جس کو ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں، اور غرض تشبیہ۔ اب یہ مثال اگر آپ نے دیکھی ہے تو آپ کو یہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی بات کہ جسے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ مثلا اکرم شیر کی طرح بہادر، اس مثال میں اکرم جو ہے وہ مشبہ ہے۔ اب یہ لفظ کہنے میں مطلب آپ کو سننے میں مشکل لگے گا، لیکن یہ مثال میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت آسان سا ہو جاتا ہے۔ مشبہ بہی جس سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ کو سوال جو آئے گا کہ مشبہ کسے کہتے ہیں، آگے 4 اس نے آپشنز بنا دی ہوں گی، اس میں ایک مشبہ بھی ہوگا، اگر آپ نے اس کو یاد کیا ہوا تو آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اور درج بالا مثال میں شیر مشبہ بھی، درج بالا مثال سے مراد کون سی مثال ہے؟ اکرم شیر کی طرح بہادر ہے جو اوپر درج کی گئی، اور وہ یہ مثال ہے۔ اور وہ مشترکہ خوبی جس کی وجہ سے تشبیہ دی جائے وجہ شبہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دونوں میں مشبہ اور مشبہ بہی میں جو ایک خوبی ہے جس کی وجہ سے ہم تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ وجہ شبہ ہوتی ہے، وہ اس مثال کے اندر جو ہے درج بالا مثال میں جو ہے وہ بہادری وجہ شبہ۔ اور حرف تشبیہ، اور اس کو ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں، وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور حرف تشبیہ کو ادات تشبیہ بھی یہ کہلاتے ہیں۔ درج بالا مثال میں جو وہ کی طرح حرف تشبیہ ہے۔ 5واں جو ہے وہ غرض تشبیہ ہے۔ غرض آپ کو پتہ ہے غرض کا مطلب مقصد ہوتا ہے، تو وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے غرض تشبیہ کہلاتا ہے۔ درج بالا مثال میں
اکرم کی بہادری یہ جو ہے وہ ثابت کرنا غرض تشبیہ. یعنی یہاں پہ کچھ بچوں کو تھوڑا سا جو کنفیوژن ہوتا ہے وہ اس میں ہو جاتا ہے کہ وجہ شبہ اور غرض تشبیہ. اب وجہ شبہ بہادری ہے، صرف بہادری، اور غرض تشبیہ جو ہے وہ اکرم کی بہادری کو ثابت کرنا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پورے پیج کی ایک لائن لگا کے پھر آگے جو ہے وہ طرفین تشبیہ لکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ارکان جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. طرفین تشبیہ جو ہے وہ تشبیہ کے اس عمل میں تو شامل ہے لیکن یہ ارکان میں شامل نہیں. طرفین طرف کی جمع ہوتی ہے، یعنی دونوں طرف. تشبیہ کے دونوں طرف کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف مشبہ ہوتا ہے اور دوسری طرف مشبہ بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے مشبہ اور مشبہ بھی کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں، یعنی تشبیہ کے دونوں طرف. اور جو مثال ہم پیچھے سے لیتے آ رہے ہیں اس میں اکرم اور شیر جو ہیں وہ طرفین تشبیہ، یعنی ایک اکرم مشبہ ہے اور شیر مشبہ بھی ہے، اس لیے ہم اس کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں. عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے نمبروں میں اضافے کا باعث بنے گی. اس کو غور سے سنیں، اس کو پڑھیں اور اپنے نوٹس کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو عمل کی توفیق دے.